نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور اللہ جل شانہ ہمارے معبود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے، جب کوئی پریشانی پیش آئے، جب کوئی چیز مانگنا ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم سے مانگو، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی جائے گی تو اللہ جل شانہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانے، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد خاص طور سے اللہ جل شانہ سے دعا مانگنا چاہیے، اور دعا عاجزی انکساری کے ساتھ میں مانگیں، اپنے آپ کا محتاج ہونا ظاہر کریں اللہ جل شانہ کے سامنے کہ ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دینے والے ہیں، داتا ہیں، آپ غنی ہیں، آپ بے نیاز ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ جل شانہ ہماری مدد فرمائے، ہم کو عطا فرمائے۔ اپنے آپ کا محتاج ہونا ظاہر کریں، ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ سے ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں، آپ ہم کو عطا فرما دیجئے، تو اللہ جل شانہ عطا فرما دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر بتلایا ہم کو کہ اس طریقے سے دعا مانگو، اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ الحمد شریف نازل فرمائی، اس میں ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ اس طرح دعا مانگتے ہیں جیسے کوئی ہوٹل میں جا کر آرڈر دیتا ہے، یہ لیا وہ لیا، یہ دے دے وہ دے دے، اس طرح سے آرڈر دینا صحیح نہیں۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اللہ جل شانہ سے دعا کریں، التجا کریں، اپنی مجبوری ظاہر کریں، اپنی پریشانی ظاہر کریں، اللہ جل شانہ سے درخواست کریں کہ اللہ جل شانہ ہماری یہ پریشانی کو دور فرما دیجئے، اللہ جل شانہ ہماری حاجت کو پوری فرما دیجئے، اللہ جل شانہ ہم کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ عطا فرما دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی مل جائے، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ ملے مگر اس سے کوئی اچھی نعمت مل جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کسی مصیبت کو دور فرما دے۔ کوئی مصیبت آنے والی تھی، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت تو نہیں دی جو آپ نے مانگی تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کے بجائے کوئی مصیبت جو آنے والی تھی اس مصیبت کو دور فرما دیا۔ یہ بھی دعا قبول ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ نے جو نعمت مانگی تھی اس سے بہتر کوئی نعمت عطا فرما دے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیں، اور جب آپ اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو وہاں پر وہ دعا جو آپ نے دنیا میں مانگی اور ظاہراً ایسا لگا کہ قبول نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی وجہ سے آپ کو وہاں بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو بندہ یہ سوچے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی،
میں جو مانگ رہا تھا وہ مجھ کو کچھ بھی نہ ملتا، ساری میری دعائیں یہاں کے لیے ہی رکھ لی جاتی۔ تو اچھا یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ جل شانہ سے دعا کریں، اور غائب کی دعا غائب کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو غائب کی دعا ہو غائب کے لیے۔ اپنے دوسرے بھائی کے لیے جو آپ دعا کرتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا فرما دیجیے۔ تو غائب کی دعا غائب کے لیے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، تو غائب کے لیے بھی ہم دعا کریں، حاضر کے لیے بھی دعا کریں، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ہم دعا دیں، خود اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہماری حاجت کو پورا فرمائے۔ اور جو قبولیت کا وقت ہے اس وقت اگر دعا کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ جیسے جمعے کے دن اللہ جل شانہ نے ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک شخص کو معلوم ہو گیا کہ جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے، اب وہ جا کر کے مسجد میں بیٹھ گیا اور مانگنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میرا گھر سونے سے بھر دیجئے، اللہ تعالیٰ میرا گھر سونے سے بھر دیجئے۔ بہت دیر ہو گئی دعا کرتے کرتے، اس کا گھر سونے سے نہیں بھرا۔ تو اس نے کہا اگر سونے سے نہیں بھرتا تو بھوسے سے ہی بھر دے۔ تو وہی وقت دعا کی قبولیت کا تھا، اس کا گھر بھوسے سے بھر گیا۔ اس لیے دعا کرنے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ اپنی مصلحت کے اعتبار سے، بندے کی مصلحت کے اعتبار سے کبھی جلدی عطا فرما دیتے ہیں، کبھی دیر میں عطا فرماتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہماری دعا کو سنیں گے اور قبول فرمائیں گے، اور اس دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوگا۔ کبھی تو وہی نعمت مل جائے گی جو مانگی ہے، کبھی اس سے اچھی نعمت مل جائے گی، کبھی کوئی آنے والی مصیبت دور ہو جائے گی، کبھی اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیں گے اور وہاں پر اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم کو اچھے طریقے پر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔